جی ہیلو دوستو، میں ہوں کامر شیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اب صاحب، پاکستان کے پرائم منسٹر اور فورن منسٹر تو واشنگٹن یا نیو یارک میں چکر لگا رہے ہیں فلڈز کے حوالے سے۔ ساری بات ہے اس وقت پاکستان کا جو فوکس ہے وہ فلڈز ہے۔ اگر فلڈ نہ ہوتے تو پتہ نہیں پاکستان کا فوکس کیا ہوتا، کیونکہ ویسے تو پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ امریکی جو کلائمیٹ چینج کے پریزیڈنٹ اوباما کے ایڈوائزر ہیں جان کیری، وہ بھی ملے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم $55 ملین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے سر، وہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک فریش اپیل کرنے لگا ہے ود دا سپورٹ آف دا UN کہ پاکستان کو جو پیسے ملے ہیں وہ ان ایڈیکویٹ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پیسے نہ دینا یا انٹرسٹ نہ لینا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پانی کے نیچے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں اور وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور بندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ایک دن میں 40-40 بندے وہاں پہ مر رہے ہیں، تو وائی دا ورلڈ از ناٹ پیئنگ اٹینشن؟ یہ پاکستان کی لیڈرشپ کی یہ جو اپیلز ہیں فلڈس کے حوالے سے، کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان میں انٹرسٹ چھوڑ گئی ہے؟ کیا ہماری ضرورت صرف افغانستان کی وجہ سے تھی؟ کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ پہلا بڑا تو میں اس کو کہوں گا وہی ولف کرائی والی بات ہے کہ بھیڑیا آ گیا، تو جب حقیقت میں بھیڑیا آیا تو کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے جو ٹریجک پارٹ ہے اس کا، کہ پاکستان میں چونکہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی اپیلیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اپیلیں کیا، ایک طرح کی اٹیمپٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے جو ہے وہ ملیں، چونکہ اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 100% ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے آن فارن ایڈ، فارن لونز یا ساورن ڈیٹس یا پرائیویٹ ڈیٹس یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے بغیر پاکستان جو ہے وہ ایک ویک تک بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس میں سارے ڈیٹس ڈال رہا ہوں، ساورن، انٹرنل، ایکسٹرنل اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بنیادی طور پہ ایک ایسی کنٹری جس کا آل ٹوگیدر ڈے ٹو ڈے روٹین جو ہے وہ یہ ہو کہ کہیں سے پیسے لے کے تو اگلے بل ادا کیے جائیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر دنیا کے اندر ایک موقف بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس میں لوگ یہ، اور یہ ایک بڑا نیچرل قسم کے پروسیس میں بنتا ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں جی، تو اس میں پھر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ چونکہ جہاں تک ڈیزاسٹر کی بات ہے تو وہ ہر وقت پاکستان اسی طرح پوز کرتا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا ایک عذاب ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اصل جو سب سے بڑا اس کا پہلو ہے وہ کریڈیبلٹی ایشو ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا یا فلڈز یا کوئی اور اس طرح کی جو چیزیں آتی رہتی ہیں، زلزلہ وغیرہ۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اسی صدی میں دیکھ لیں 2000 سے لے کے 22 تک، تو 2-3 موقع ایسے آئے ہیں کہ جب جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت پڑی تھی اور پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے کے وقت جو ہے جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ دنیا نے بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یہ جتنے ملک جو ہیں نا وہ پیسے دیتے ہیں، ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا رویہ پیسے کے بارے میں وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں تو پیسے کے بارے میں رویہ جو سرکاری سطح پہ ہے نا آفیشیل، وہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور بھول جاؤ۔ نہ کوئی آڈٹ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی آپ کا احتساب ہے، نہ کبھی کسی سے کسی نے پوچھا۔ جو کرپشن کی بات نہیں کر رہا میں، جو پیسے جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں مس یوز کیے اور کھائے جا رہے ہیں، تو اس کو تو کوئی کرپشن کہتا ہی نہیں، حالانکہ اصل کرپشن وہ ہے۔ اب یہ ملک جو پیسے دیتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ یہ ان کے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں بیگ میں تو نکال کے دے دیے کوئی کسی حساب کتاب کے بغیر۔ یہ بہت ہی کریٹیکل قسم کے پیسے ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اس کی باقاعدہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لیجسلیچر ہے جو اس طرح کے فنڈز مختص کرتی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلی کن ملکوں کو کیا مدد دینی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آڈٹس ہوتے ہیں، کمیٹیز ہیں جو پھر ایونچولی اس کو ٹریک ڈاؤن کرتی ہیں کہ جی ہم نے 55 ملین فار ایگزامپل
پاکستان کو فلڈز کے اس میں دے دیا تو 2-4 سال بعد ان کے پاس پوری رپورٹ آئے گی کہ وہ پیسہ کہاں یوز ہوا، کس طرح ہوا. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کوئی سیکرٹ ہے کہ پاکستان چلتا ہی فارن ایڈ پہ ہے، اور پاکستان میں جتنا پیسہ آتا ہے اس میں سے 80% جو ہے وہ وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی ڈیلی عیاشیوں پہ اور اللہ تلالے جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ خرچ ہوتا ہے. اب امریکہ اگر 55 ملین دے رہا ہے اور اس کا ڈیپیوٹی کمشنر کے ایکول جو عہدے دار ہے وہ پیدل دفتر میں جاتا ہے، تو جس کو وہ 55 ملین دے رہا ہے اس کا جو ڈیپیوٹی کمشنر ہے وہ جناب 50 کروڑ کی گاڑی پہ جو ہے وہ دفتر میں جاتا ہے اور اس کے ارد گرد 10 ملازم گھومتے ہیں، تو ان کو نظر نہیں آتا. یہ کتنی دفعہ ریکمینڈ کیا انٹرنیشنل جو ہے وہ اداروں نے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ اپنے ان جو معاملات ہیں ان پہ نظر ڈالے. تو ایک چیز یہ بالکل کلیئر ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک موقف بن گیا ہے انٹرنیشنلی کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ پیسے مانگ کے عیاشی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتنا کولڈ شولڈر، اتنا کولڈ قسم کا رسپانس دیکھا ہے، حالانکہ یہ دنیا جو ہے ترقی یافتہ دنیا بڑی سینسیٹیو ہے اس طرح کے ایشوز پہ. یہی کام کہیں اور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اس کی ایک مثال آپ اینجلینا جولی لے لیں، ظاہر امریکن ہے، وہ بھی ویسٹرن ہے اور ایک سیلیبریٹی ہے. وہ دیکھیں کس طرح وہاں پہ پہنچ گئی. یہ بات نہیں کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے یا یہ کوئی پاکستان کے عوام کے خلاف ہو گئے ہیں کہ لوگ بے شک مرتے رہیں. ان کو بالآخر اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ افغانستان کی رپورٹ پڑھ لیں. افغانستان سے جب نکل رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو وہاں سے جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں سب میں کیا ایشو تھا؟ اس میں ایشو یہی تھا نا کہ پاکستان ہم سے پیسے لے کے مس یوز کرتا رہا. پیسے ہم پاکستان کی مدد کرتے رہے کہ یہ ہمیں افغانستان میں مدد کر رہا ہے، اور وہ وہی پیسے استعمال کر کے ہمارے خلاف جو ہے وہ طالبان اور اس طرح کی قوتوں کو جو ہے وہ کرتا رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آ کے آپ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتی ہیں. جس نے فائنلی کیا ہے پاکستان میں مسٹرسٹ ہے انٹرنیشنلی. کوئی بھی جو ہے وہ بڑی قوت جس کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں یا جن کے اشارے پہ دنیا ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ اس میں اب لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیومینیٹیرین ایک ان کی اپروچ ہے اس بنیاد پہ کم از کم وہ ہیومینیٹیرین اپروچ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. وہ بات نہیں ہو سکتی جو زلزلے کے دوران یا پچھلے فلڈز میں یا اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کی صورت میں ہوئی ہے. اور یہ دعوت فکر ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو، اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا، لگام دیں. وہ ڈیپیوٹی کمشنر سے پوچھیں جب وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہے وہ طیارہ نما گاڑیاں لے کے نکلیں تو ان کو روک کے پوچھیں کہ جناب آپ کس ملک کے ڈیپیوٹی کمشنر ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں کہ آپ جناب یہ جہاز پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ غریب ملک ہے، یہاں لوگ مر رہے ہیں، یہ پیسے لگتے ہیں نا ان سب چیزوں پہ. تو جب تک آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اب آپ وہ پرانی عیاشیاں بھول جائیں. پاکستان میں جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کو عادت پڑ گئی باہر سے پیسے لے کے عیاشیاں کرنے کی، اور 70 سال سے یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے اب اس کو بریک لگا دی ہے. تو اب یہ پاکستان کے عوام پہ ہے کہ وہ اس کو کس وقت بریک لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سب. دنیا نے ظاہر بات ہے آپ نے جو سینٹرل پوائنٹ اٹھایا وہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی از امپورٹنٹ. تو اکراس پولیٹیکل پارٹیز، اکراس لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں کریڈیبلٹی ہے وہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. تو صاحب اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ نہ تو لیڈرشپ بدلنی ہے، نہ عوام میں اتنی جان ہے کہ وہ لوگوں کو کر سکیں. اگر کوئی پاپولر لیڈر آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، وہ آگے سے آ کے امریکہ اور یورپ اور ساری دنیا کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو مطلب واٹ از اے وے فارورڈ کیا ہے اس میں؟ مطلب کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سارے کا سارا ری سیٹ کرنا چاہیے اور یہ سارے بڑے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ایک پاکستان کا نیا عمرانی معاہدہ تیار کرنا چاہیے، نئی بات کرنی چاہیے. بیکاز یہ جو سارے ایگزسٹنگ نیریٹو ہے یہ سارا بڑا فریجائل ہے. جس طرح عمران خان کو ریموو کرنا دیکھ لیں، پاور سینٹر جو ہونا چاہیے وہ ہے کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت جو نام کی ہے اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، سیاستدان تو ہمیں فضول میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم کیا کریں اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرنے کے لیے؟
جو ہے وہ کیا کیا جائے. چین جیسا ملک جو ہے اس نے پاکستان میں پیسے لگانے بند کر دیے ہیں. سی پیک جسے کہتے ہیں وہ فیل ہو چکا ہے آلموسٹ. اس میں مطلب اس کی جو اس کا الٹیمیٹ گول اس میں سے نکلنا تھا وہ یہ تھا کہ ایکسپورٹ لیڈ پاکستانی اکانومی بنتی, کہ پاکستانی اکانومی پاکستانی ملک سے ایکسپورٹ ہوتی. تو پھر سلوشن کیا ہے, ہم کیا کریں ان لوگوں کا جو ہمیں رول کر رہے ہیں, جب ان کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے, عوام تو پھر مر رہے ہیں, ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, وہ تو جذباتی نعرے پسند کرتے ہیں. تو اس پہ پھر بسو آپ کی کیا سوچتے ہیں سر آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک المناک قسم کا باب ہے جی, چیپٹر ہے پاکستان کی پولیٹیکل اور سوشیو ایکنامک ہسٹری کا. آپ کہتے ہیں یہ بیٹھ کے تو کوئی طریقہ نکالیں, یہ بیٹھ کے طریقہ کیسے نکالیں گے جناب؟ انہی کا تو سارا کیا دھرا ہے جو اس وقت ہیں, خواہ اس میں کوئی ہو, اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر بیٹھا ہو. پاکستان کو بیسیکلی جن لوگوں نے, میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا, وہ جو ہوتا ہے نا مرا ہوا بیل جس پہ گدھ, آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو, آپ بھی دیہاتوں میں جاتے رہتے ہیں, میں تو دیہات سے ہوں, تو یہ سین بڑے عام ہوتے تھے ہمارے بچپن میں, کہ ایک جو ہے وہ مرا ہوا جانور پڑا تھا اور دور دور سے گدھیں آ کے ان کو نوچتی رہتی تھی. یہ اشر کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کا, یہ گدھیں ہیں. تو ان سے آپ توقع رکھیں گے کہ یہ ایک اور میٹنگ کریں گے, گدھوں کی میٹنگ, اور اس میں یہ سلوشن لے کے آئیں گے کہ پاکستان کو مزید نوچنے سے اور کھانے سے کیسے بچایا جائے. اس طرح کی بات نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا جی. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اندھے نہیں ہیں یا انہوں نے آنکھوں پہ جو ہے پاٹیاں نہیں باندھی ہوئی. ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں اور پاکستان کے عوام کے لائف سٹائل میں کتنا بڑا ایک جو ہے وہ گیپ ہے. اور ظاہر ہے ہمارا لائف سٹائل, جب میں کہتا ہوں کہ مراد اس سے جو رولنگ ایلیٹ ہے, تو اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ سارا پالیٹکس سے جڑا ہے, اور پالیٹکس سے جڑا ہے تو وہ پھر الٹیمیٹلی جا کے تو ملک پہ اور ملک کے ریسورسز پہ اور ٹیکس پیئر کے ریسورسز پہ جا کے بوجھ بنتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس طریقے سے موجودہ حکومت نے اتنا بڑا زور لگا کے تو پچھلی حکومت کو ہٹایا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتا دیں, جو موجودہ حکومت نے پچھلی حکومت کی نسبت کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے عوام کے دکھ درد, ان کے مصائب اور ان کی جو میزری ہے اس میں کسی طرح کی کمی آ سکتی ہو. تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے دنیا کے دیگر ممالک میں ہوا ہے, کہ اس میں ایک تیسری قوت آتی ہے سامنے. انفارچونیٹلی اس تیسری قوت کے نام پہ 2 دفعہ عوام جو ہیں ان کو مس یوز کر کے تو پھینک دیا گیا. ابھی ریسنٹلی بالکل یہی عوام کے ساتھ ہوا, تبدیلی کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ, کرپشن کے خاتمے کے نام پہ, جسٹس کے نام پہ ان کو استعمال کر کے, بلکہ پچھلیوں سے بھی برے طریقے سے استعمال کر کے تو ان کو جو ہے وہ پھینک دیا گیا. تو اس لیے یہ عوام کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسری قوت جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی, اور یہ کسی خود رو شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے, جیسے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں ہوا, جیسے عرب سپرنگ تھا, جیسے اس طرح کی چیزیں. اس کا رزلٹ خواہ کچھ نکلا ہو, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب عوام تانگ ہو کے تو وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا, ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگا, چونکہ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں پہنچا چکے ہیں. آپ کو دنیا کا کوئی ملک اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں, اور آپ کو کسی قسم کی جو سیریس قسم کی ہیلپ ہے, فائنینشیل ایڈ یا اس طرح کی چیز کے لیے تیار نہیں. کوئی ملک آپ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ پھر اپنے جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں, آپ کے جو فوجی بجٹ ہیں, آپ کے جو سرکاری خرچے ہیں, آپ کی ہر چیز جو ہے اس کو آپ ریکنسیڈر کرنے کے لیے, یعنی آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی آپ بدلنے کے لیے تیار نہیں. جس ملک میں گزشتہ 2 مہینے سے فوکس اس بات کا ہے کہ یہاں کا ایک 18ویں یا 20ویں اسکیل کا ملازم جو ہے, اگلا ملازم کون ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے ایک باقاعدہ ملک ہے, اس کی ایک منسٹری آف ڈیفنس ہے, داخلہ وزارت داخلہ ہے, اس کے اندر آگے ایک محکمہ ہے جس کو ہم جناب جو ہے وہ پاکستان کی فوج کہتے ہیں. اس کا ایک جو سربراہ ہے وہ پاکستان کی ریاست کا ملازم ہوتا ہے نا. تو پاکستان کی ریاست کے ملازم کی اپائنٹمنٹ اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک بالکل صف میں کھڑی ہو کے تو اس چیز پہ لڑ رہی ہے کہ جی اگلا جو ہے
اس محکمے کا اگلا سربراہ کون ہوگا؟ بھائی پاکستان کوئی محکمہ ہے یا ملک ہے؟ تو اگر وہ ملک ہے تو آپ کو اس چیز کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. جیسے ابھی ایک پرائم منسٹر ہے، دیکھیں کس طریقے سے بن کے آ گیا، کسی نے کسی سے پوچھا. تو آپ کا صدر کون ہوگا، اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ جناب یہ ملک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ باڑ ہی جو ہے وہ کھیت کو کھانی شروع ہو گئی ہے. تو اب اس کو روکنا، آپ دیکھیں ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ قسم کا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. اور دنیا جو ہے وہ اب اس کا جو رویہ ہے، خواہ وہ انڈیفرنس کا ہو، لا تعلقی کا ہو، یا بہت طریقے سے جو ہے آپ کو اگنور کرنے کا ہو، جو کہ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن جتنی اپیلیں مرضی کر لے، یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، بالکل باعزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ ہونے کا میکانزم اور بٹن کہاں پہ ہے. تو اس کے بغیر تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ تو بہرحال نہ آج تک اس نے کچھ کیا، نہ آئندہ تاریخ میں کچھ کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے وہ لفظ شروع میں استعمال کیا تھا نا کہ پورے پاکستان کو ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ری ایڈجسٹ جب آپ کریں گے تو اس میں یہ جتنی آپ کی مراعات یافتہ رولنگ ایلیٹ اس وقت ہے، ان کی مراعات آپ واپس لے لیں. اب اس میں ہم سٹیٹس میں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ صرف اس ایک پہلو کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو سول اور ملٹری بیوروکریسی پہ جتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ان کے آفیسر کلاس پہ، اس کے اگر آپ 50% کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی دنیا کی کسی طاقت سے ایک پیسہ بھی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ ابھی کیلکولیٹر سامنے رکھ کے تو جمع کر کے دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف آپ کو کتنے پیسے دے رہی ہے، اور سالانہ آپ کے انتظامی اخراجات جو ہیں اور وہ بھی سولوین سکیل سے اوپر کے آفیسرز پہ پاکستان میں کتنے ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ کو خود جو ہے خوفناک قسم کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل بھائی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے. میں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو سیاستدان ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پروٹوکول کی گاڑی ساتھ رکھنا چاہتا ہے. یہ لوگوں کا ایک الٹیمیٹ ڈریم ہے پاکستان کے اندر. وہ سیاستدان ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ عام جنرل، کوئی بندہ بھی ہو، اس کا جو ڈریم ہے نا زندگی کا، میرے نا سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو یہاں ہم تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ہر چیز میں سیکیورٹی نظر آتی ہے. تو بے صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کہ بھائی یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایک 21ویں گریڈ کے بندے کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سارا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوا ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہے جو ان کو کہہ رہے ہیں مجھے طاقت میں پاور میں دوبارہ لے کے آؤ. تو یہ ساری بات ہے، سارے کا سارا جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیلنس ملک کا جو ہے وہ خراب ہوا ہے. میرے صاحب ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ بیوروکریسی سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ تو اتنا خرچے ہی نہیں آتا، آپ ہمیں ہمارے خرچے کم کر کے کیا کریں گے. یہ عمران خان نے آگے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آپ فلان گاڑی استعمال نہ کریں، پیٹرول اتنا کم استعمال کریں. ان کی وہ آپ کو پتہ ہے یاد ہوگا عمران خان نے ڈاکٹر عشرت حسین کو انسٹیٹیوشن ریفارم پہ لگایا. وہ ساری چیزیں تیار کر کے وہ بند کر کے وہ چھوڑ کے چلا گیا. نہ پتا چلا وہ انسٹیٹیوشن ریفارم ہے کیا، نہ پتا چلا وہ بیوروکریسی میں کیا تبدیلی ہوگی، وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آج تک کبھی کسی نے بات ہی نہیں کیا. آپ امیجن کر لیں کہ کتنا ان امپورٹنٹ ایشو ہے پبلک کے لیے کہ پراپر انسٹیٹیوشن ریفارم کے لیے ایک شخص کو رکھا جو کہ فارمر اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا، اکانومسٹ ہے، ورلڈ وائڈ ریسپیکٹڈ ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں اس نے، میں خود اس کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں. لیکن وہ خود اس نے کتاب لکھی ہے گورننگ دی انگورنیبل، اور بہت کچھ اس نے لکھا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پبلک کے سامنے وہ نہیں آ سکا. تو سب بیوروکریسی تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر تو اتنا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، یہ پرابلم کہیں اور ہے. تو وہ جن کے ہاں پرابلم ہے ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا، ان کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت میں کس طرح لے کے آئیں گے آپ، ان کو تو آگے بیک ڈور چینل ان سے تو ڈیلیں ہوتی ہیں. تو یہ جو عمران خان اویئرنیس جنریٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پبلک جو ہے وہ کہے گی کہ جو پاور میں آنے کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف ووٹ ہونا چاہیے، اور نہ کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے پاور میں آیا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو سینسٹائزیشن ہے پبلک میں، یہ شارٹ سا ایک کوشچن ہے سر، اگر آپ بتا دیں کہ اس میں کوئی ہوگی
کوئی ڈیولپمنٹ ہو پائے گی یا لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا کہ مشکل ہے؟ دیکھیں جی یہ جو پہلو ہے نا ان کی جو بھی یہ جو اسٹرگل ہے یا جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس کا یہ جو پہلو ہے اس کا بہرحال آپ کو یہ پازیٹیو ماننا پڑے گا کہ اس سے عوام کے اندر بڑے پیمانے پہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ جو چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے تھے 10 سال پہلے اوپنلی کہ مثلا اس ملک میں اداروں کا کیا رول ہے اور اس طرح کے لفظ ہم یوز کرتے ہیں جی کہ یہ مقدس ادارہ وہ مقدس ادارہ اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک آلہ بنا دیا تھا شخصیات کے گرد کہ ان کو آپ ایک طریقے سے مقدس گائے کے طور پہ ٹریٹ کریں اور کوئی ان پہ ہاتھ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاتھ اٹھانا تو خیر میں غلطی سے نکل گیا, انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جو تھی انگلی جو ہے ہاں یہ چیز جو تھی ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے نا وہ تو خیر ظاہر ہے. تو اب جو ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے جب یہ لوگ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ اصل میں اس ملک میں کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے یا جو بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کی کس طریقے سے رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ اس کے برعکس جو آگے بات اصل کرنے کی ہے وہ اس کو بہت زیادہ میس اپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جتنا یہ شعور ڈیولپ کیا اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کو ہائپ کر دی, ہائپر بنا دیا کہ یہاں پہ یہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ شک ہے کہ آئندہ 10 سال بعد بھی یہ ملک جو ہے وہ خفیہ ہاتھ ہی چلاتے رہیں گے, اس کے اندر کوئی ڈیموکریسی جو ہے اس کے چانسز نہیں ہیں. یا تو آپ یہ بات کریں نا اس بے اختلاف سے مل کے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس سے کہ یہ بات یقینی ہو کہ اس ملک کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ یا الیکٹڈ لوگ کریں گے. تو اس سے پھر یہ بات ہی ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی کون کس محکمے کا سربراہ ہے یا نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. لیکن آپ جو ہے وہ پورے ملک کو جب ایک محکمے کے گرد بھی نہیں بلکہ اس کے ایک آفیسر کے گرد جو ہے آفیسر انچارج کہہ لیں اس کے گرد آپ گھمانا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ڈیموکریسی کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں, آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. اور اس میں قصور ان لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں جن کو ہم بلیم کرتے ہیں, ہم خود بیساکھی کی تلاش میں ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں ان کو بیبی سیٹنگ کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب اگر ان کا بیبی سیٹر نہیں ہے تو وہ بڑے بے چین اور بڑے جو ہے وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے اس بات پہ بھی جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ویئر از مائی بیبی سیٹر. تو یہ سچویشن جو ہے یا میرا بیبی سیٹر ان ایکٹیو کیسے ہو گیا. تو یہ چیز جب ہو جائے نا تو یہ ڈیموکریسی سے ناواقفیت اور اس کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریکنسائل نہیں کرتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف اویئرنیس دینا اور دوسری طرف جو ہے نا بند کمرے میں. بلکہ کل وہ ہمارے دوست ہیں کامران یوسف صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں, انہوں نے ایک سٹوری کی ہوئی تھی کہ امریکی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ امریکہ تھنک ٹینک سے بڑی ملاقاتوں کی ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ میری لائن سیٹ ہو جائے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ سے بھی لائن سیٹ کرو, اسٹیبلشمنٹ سے بھی لائن سیٹ کرو, اور جتنا عوام کو اویئر کرنا تھا وہ کر لیا, پبلک کو پتہ لگ گیا ہے. اب جو اصل جن کے پاس پاور ہے ان کے ساتھ بھی اپنی لائن سیٹ رکھو, دیٹ از نیسسری. لیکن وہ ایون کہ تھنک ٹینکس کے لوگ بھی پی ٹی آئی سے ملنے کو کتراتے ہیں کہ یہ نہ ہوگا نیا کٹا کھول جائے ان کا. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار اٹس آلویز پلیئر اینڈ ٹری ٹاکنگ یو سر. بڑی مہربانی. تھینک یو جناب سیما صاحب.